أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. کہہ دیجئے کہ تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا اور اس وقت تو تم ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے. پوچھئے اگر اللہ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک سکے؟ اپنے لیے بجز اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار. اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے. تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں. پھر جب خوف و دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو. پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنے تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں. مال کے بڑے ہی حریص ہیں. یہ ایمان لائے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیے اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے. سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کرتے. اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو بھی کیا نہ لڑتے مگر برائے نام. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے. اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکر کو دیکھا بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوا فرما برداری میں اور اضافہ کر دیا. سورہ احزاب آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 22. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں دو کردار پیش کیے گئے. پہلے آپ دیکھیے کہ ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا منافقوں کا طور طریقہ. اس کے بالمقابل اگلی جو دو آیات ہے اس میں اہل ایمان کا شیوا پیش کیا گیا. اب یہاں منافقوں کے تعلق سے پچھلے درسوں میں یہ بات گزری
یہ بہانے تلاشتے تھے کہ کسی طریقے سے میدان جنگ سے باہر نکل جائیں، اپنے گھروں میں جا کر سکون کے ساتھ رہیں۔ تو اللہ نے اسی کا جواب دیتے ہوئے کہا قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ مِنَ الْمَوْتِ، اگر تم موت سے بچنا چاہتے ہو تو یہ تمہیں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، یا تم مرنے سے، قتل ہونے سے بچنا چاہتے ہو تمہیں تب بھی کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جس کی موت جہاں جس انداز میں لکھی گئی ہے اسی طرح موت آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی میدان کارزار میں تھے، دشمنوں سے لڑتے رہے، جسم کا شاید کوئی حصہ ہوگا جہاں پر زخم نہ ہوں گے، نشانات اتنے تھے، پوری زندگی میدان جنگ میں، لیکن موت کہاں پر آتی ہے؟ بستر مرگ کے پر۔ امت کو پیغام دیا کہ موت سے نہ ڈرو، کہ اگر موت اللہ نے لکھی ہے تو آپ پوری جنگ لڑتے رہیں، پوری زندگی لڑتے رہیں، کبھی بھی آپ کو میدان جنگ میں شہادت نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ حضرت خالد بن ولید سے بڑھ کر جنریل اور مسلمانوں کا کمانڈر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں پوری زندگی میدان جہاد میں گزارنے کے باوجود بستر مرگ کے پر موت آئی۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے طے شدہ پروگرام، انسان جس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ قرآن نے صاف کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اسی چیز کو بیان کیا۔ اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، چھوٹے بچے ہیں 10-11 سال کے، اپنے بچوں کو عقیدہ، اللہ کا ڈر اور آخرت کی فکر ایسے کوٹ کوٹ کر بٹھا دیجئے نا کہ بچوں میں کسی اور چیز کا ڈر ہی نہ رہے۔ ہمارے یہاں لوگ غلطی کرتے، پولیس سے ڈراتے، شیطان سے ڈراتے، کسی برے آدمی سے ڈراتے ہیں، نہیں، اللہ سے ڈرانا سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک بڑی روایت ہے، اس کا حصہ ہے، آپ نے یہی کہا تھا کہ جان لے اعلم ان الامت لو اجتمعت، اگر پوری امت تمہارے خلاف جمع ہو جائے، پوری امت کا مطلب پوری دنیا کے لوگ، جو کہ ناممکن چیز ہے کہ کسی ایک فرد واحد کے مقابلے میں یا اس کے خلاف جمع ہو جائے، لیکن اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض ایسا ہو گیا اور وہ جمع ہونے کے بعد تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، کہ تمہارا کچھ فائدہ ہو جائے، کاروبار میں ترقی ہو جائے، دنیا کا کوئی فائدہ مل جائے، لن ينفعوا، ہرگز تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ جب پوری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی تو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے نفع نقصان کا مالک کسی کو نہیں بنایا ہے، اتنا ہی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، تقدیر کے آگے کوئی نہیں جا سکتا، اور اگر یہ سب مل کر نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، اتنا ہی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم تقدیر کو لکھنے کے بعد اٹھا لیا گیا، اور صحیفے جس کے پر تقدیر کو لکھا گیا ہے سوکھ چکا ہے، یعنی اس میں کوئی بدلاؤ، کوئی چینجز نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے علم کامل کی دلیل ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ایسا ہی ہوگا، اور اللہ کے اس علم کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، ویسا ہی ہوگا جیسا کہ تقدیر کے اندر لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ واضح طور پر اللہ نے پیغام دیا، نیز یہ بھی کہا من ذا الذی یعصمکم من اللہ، تم اللہ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ انسان اللہ سے بھاگ کر اللہ ہی کی طرف آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بھاگ کر کہیں اور چلا جائے گا، اسے اللہ سے بھاگ کر اللہ ہی کے پاس آنا ہے، وہ کہیں اور نہیں جا سکتا۔ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تمہارے ساتھ کوئی رحمت کا معاملہ کرے، اب منافق کے ساتھ تو رحمت نہیں ہو سکتی ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، اپنے نفاق کو چھوڑ دے، اس کے بعد اللہ اس کے پر رحم و کرم کرے گا، یعنی اسے ایمان کی توفیق دے دے اور نفاق اس کے دلوں سے باہر نکل جائے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ مددگار، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن دو ٹوک انداز میں باتیں کرتا ہے، نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بچا پائیں گے، نہ حضرت نوح اپنے بیٹے کو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتے چچا ابو طالب کو، کوئی کسی کو نہیں بچا پائے گا۔ ہر کسی کو بذات خود اللہ کی جناب میں پیش ہونا ہوگا، اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا، منکر نکیر آئیں گے وہاں بھی ہم اکیلے ہوں گے، اپنا جواب خود دینا ہوگا، وہاں کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہوگا، نہ دوست و احباب جو دنیا میں مصیبت کے موقع پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں اس جہان کی بذات خود تنہا تیاری کرنی ہوگی، تے تنہا جواب دینا ہے۔
قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین۔ اب یہاں منافقوں کی ایک روش بیان کی جا رہی ہے، بہانے بازی۔ یہ ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ عمومی طور کے پر آپ ٹھیک ہے جنگ کے موسم میں، جنگ کے حالت میں ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن عام حالات میں دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا منافقانہ روش کیا ہوتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ دینی معاملات سے دوری اختیار کرنا، لوگوں کے تعاون سے علیحدگی اختیار کرنا، وہی چیز ہے، یعنی خیر کے معاملوں سے دور رہنا۔ یہ منافقین کا شیوا۔ یہ لوگ کیا ہے؟ بہانے بازی کرتے، خود بھی مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہوتے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی بندوں کو جو ان کے رشتہ دار ہیں انہیں بھی روکا کرتے تھے۔ کن کاموں سے؟ کار خیر سے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں وہی چیزیں کہ اگر ہم دینی کاموں کے اندر شریک نہیں ہوتے، کار خیر میں شریک نہیں ہوتے، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، تو یہ وہی چیزیں ہیں جو منافقین کا طریقہ ہے۔ خود بھی شریک نہ ہو، نہ درسوں کے اندر نہ ہو، نہ پروگرامسوں کے اندر آؤ، دوسروں کو بھی منع کرو ہیلے بہانے کے ذریعے کہ تم بھی مت جایا کر۔ یہ وہی طریقہ ہے جو منافقین کا حالت جنگ میں تھا۔ آج اسی لیول کے پر جن دلوں کے اندر نفاق کی صفت پائی جاتی ہے وہی کام کرتے ہیں، کار خیر سے روکنا۔ یہ منافقین کا شیوا کہ دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس چلے آؤ، یعنی جس طرح ہم نیک کاموں سے رکے ہوئے تم بھی رک جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے شریک ہونے کی۔ یہ منافقین کا شیوا اور طریقہ ہے، اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے، صرف منہ دکھانے کے لیے، اپنی زبان کے اندر اورانا چھوڑانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو بتا سکے میں بھی تو تھا۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ پروگراموں میں دروس و رغن بالکل اخیر میں آتے ہیں، صرف چہرہ پٹی کرانے کے لیے، بتانے کے لیے ہاں میں بھی آیا تھا۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، نیتوں کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ منافقانہ روش قرآن مجید ان لوگوں کی عادت و اطوار کو بیان کر رہا ہے۔ اشحۃ علیکم، یہ تمہاری مدد میں پورے بخیل ہے، یعنی جہاں اہل ایمان کی مدد کرنے کی ضرورت پیش آئے پورے بخیل ہوں گے۔ اگر آج ورلڈ پیمانے کے پر دیکھیں غزہ کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے، یا دیگر جگہوں کے پر یہ جو بیان بازی کرتے ہیں، ایران کی بات کیجئے، ترکی وغیرہ کی بات کیجئے گا، کتنی مدد کرتے ہیں، کبھی یہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ آج سعودی عرب، کویت وغیرہ جو سب سے زیادہ مدد کر رہے ہیں ہر اعتبار سے، ان لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے، یعنی کار خیر کرنے والے، نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کی مدد کرنے والوں کو بدنام کیا جاتا ہے اور خود کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ منافقانہ روش ہے، خود کوئی کام کرنا نہیں، اور اگر کوئی کر رہا ہے اس میں کیڑے نکالنا، اس میں تنقید کرنا، اعتراضات کرنا، تاکہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ یہ منافقوں کی سوچ ہے کہ خود اچھا کام نہیں کرنا اور کرنے والوں کے پر تنقید کرنا۔ یہ منافقانہ مزاج ہے جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے۔ اب دیکھیے قرآن نے آگے کہا فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خوف کی کنڈیشن ہوتی ہے، دشمن ان کے خلاف آ کر جمع ہو جاتا ہے، تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ مرنے والے کی طرح، جس کے پر موت کی بے ہوشی، موت کا خوف طاری ہو چکا ہو اور اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہو، گھوم رہی ہو، چکر کھا رہی ہو، وہ حیران و پریشان اور سرگردہ ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے ان لوگوں کی خوف کے وقت جب دشمن ان لوگوں کے خلاف آ کر جمع ہوتا ہے۔ لیکن جب دشمن کا خوف ختم ہو جاتا ہے، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانیں تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں، چرب زبانی، یعنی صرف زبانی باتیں کریں گے، کام نہیں ہے، کام نہیں کریں گے، صرف زبانی بڑی بڑی باتیں کریں گے، بڑے بڑے دعوے کریں گے، مجھ کو یہ مل جاتا تو میں یہ کر لیتا، میرا کوئی فائننسر آ جاتا تو میں یہ کام کر دکھاتا۔ صرف زبان، کام نہیں ہے، صرف زبان چلائیں گے۔ یہ اپنی زبان کی روزی پاتے ہیں، یعنی اپنی چرب و زبانی کی بنیاد کے پر پیسے کماتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے منافقین کی۔ تو یہ تیز زبانیں تمہارے خلاف استعمال کریں گے۔ قرآن نے صاف کہا اولئک لم یؤمنوا، یہ مومن ہے ہی نہیں، ان لوگوں کے اندر مومنہ صفات ہے ہی نہیں، تو انہیں مومن کیوں کہا جائے؟ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، بظاہر یہ لوگ جو کام کر رہے، جیسا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، کہیں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو گئے یا غزوے کے اندر آ گئے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بظاہر عمل دکھ رہا ہے اس کو بھی اللہ نے ضائع کر دیا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ اللہ سوچتا نہیں ہے، اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، نماز پڑھ رہے، اس کے بعد ان لوگوں کے عمل کو ضائع کیا جائے۔ ہم سوچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے کہ اسے کسی چیز کے بارے میں فکر مند ہونا پڑے، سوچنا پڑے۔ اللہ قادر ہے، ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا، مکمل طاقت رکھنے والا، مکمل اختیار رکھنے والا۔
اب ان لوگوں کی ایک اور صفت قرآن بیان کر رہا ہے کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، ان کو لگ رہا ہے کہ ابھی احزاب یعنی مشرکین کا 10,000 کا لشکر گیا نہیں ہے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور جب یہ لشکر آئے تو ان لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے، کاش ہم بادیاں نشیں ہوتے، یعنی مدینہ کے اطراف میں رہے ہوتے، وہاں دشمن کا خطرہ نہیں ہوتا، ہم صرف خبریں لیتے کون کیا کر رہا ہے۔ مشرکین نے مسلمانوں کے پر جم کر حملہ کیا، کتنے لوگوں کو مارا، کتنا نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو کتنا جانی اور مالی نقصان پہنچا، ہم وہ خبریں لیتے صرف۔ یہی معاملہ آج بھی ہے کہ میدان میں نہیں دکھائی دیں گے، خبریں برابر لیں گے کیا چل رہا ہے، ان کے رپورٹر مخبر برابر موجود ہوتے ہیں، کیا چل رہا ہے ان تمام چیزوں کی خبریں گھر بیٹھے لیتے رہتے ہیں۔ یہ منافقانہ رویش ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، چلو بالفرض اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے تھوڑا ہی لڑتے، صرف دکھاوے کے لیے، وہ لڑنا نہیں چاہتے بلکہ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں، یہ ہے ان کا اصل کردار۔ اب یہ منافقین کی روش کو بیان کرنے کے بعد اب قرآن مجید مومنوں کے معاملات، ان کے شیوہ زندگی کو پیش کر رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کی انتہائی مشہور آیت، بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ ہونے خاص طور کے پر سیرت کے موقع کے پر پیش کی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اب یہاں اس ضمن میں جو باتیں آ رہی ہیں اس کو پیش کرنے سے قبل قرآن مجید نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ قرآن نے رسول اللہ کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رسالت کے بعد نمونہ ہے، رسالت سے پہلے نہیں۔ اگر محمد کہا جاتا تو آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک تمام چیزیں ہمارے لیے نمونہ قرار دی جاتی، لیکن قرآن مجید نے نام کا نہیں بلکہ جس صفت کی بنیاد کے پر آپ کو لوگوں کے لیے اسوہ بنایا گیا اس کا تذکرہ کیا، وہ ہے رسالت۔ قرآن مجید نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا سورہ انعام کے اندر، اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ نے ان تمام لوگوں کو ہدایت دی۔ سارے انبیاء کا تذکرہ جس میں حضرت ابراہیم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، ہارون ہے، 18 انبیاء کرام۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ ہدایت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے، فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، جن کو جو ہدایت ملی ہے اس کی پیروی کی جائے، شخصیات کی نہیں۔ آج ہمارے یہاں شخصیت پرستی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، علماء کا احترام اور کسی بڑے یا جو بھی ہمارے بزرگوں لوگ ہیں، عزت و توقیر اپنی جگہ پر، شخصیت پرستی ایک الگ چیز ہوتی ہے جہاں پر انسان کی نظر میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا دکھتا نہیں ہے، تو شخصیت پرستی نہیں، حق پرستی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں شخصیت پرستی ہے، حق پرستی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حق ہمارے مخصوص علماء کی زبان سے ہم سنیں، نہیں، بلکہ حق جہاں پر بھی ہو، قرآن و حدیث جہاں سے بھی ملے آپ کو لینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ ٹھہرا دے کہ اسی چینل یا اسی عالم سے ہم لیں گے، یہی شخصیت پرستی ہے۔ جہاں سے بھی حق ملے اسے قبول کرنا چاہیے۔ قرآن نے اسی لیے کہا فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے، شخصیتوں کی نہیں۔ حالانکہ انبیاء کرام کی زندگی از اول تا آخر معصومانہ زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی قرآن مجید نے کیا کہا کہ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے، شخصیتوں کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اسی ضمن میں کہتے ہیں کہ اللہ نے شخصیات کو ہمارے لیے ہدایت نہیں بنایا بلکہ انہیں جو ہدایت ملی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اصل چیز رسالت ہے جس کی بنیاد کے پر ایک رسول کو لوگوں کے درمیان مبعوث کیا جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے رسول اللہ کا تذکرہ کیا، محمد ابن عبداللہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ آپ جب تک نبی نہیں تھے محمد ابن عبداللہ تھے، لیکن جیسے ہی آپ کو نبی بنا دیا گیا، رسول بنا دیا گیا، تو آپ محمد الرسول اللہ ہو گئے۔ یہ فرق ہے رسالت سے پہلے اور رسالت کے بعد کی زندگی۔ اب یہاں ایک اہم بات اور کہ آپ کی رسالت سے پہلے کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، گرچہ وہ شرک اور خرافات سے پاک تھی لیکن نمونہ نہیں ہے۔ نمونہ رسالت کے بعد ہے جب آپ کے پر وحی نازل ہوئی، اس کے بعد سے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ اب یہاں بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ لوگوں سے کٹ کر عبادت کرنا جیسا کہ صوفیہ ہے، نہیں، وہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ملنے کے بعد، رسالت ملنے کے بعد کتنی مرتبہ گارے ہرا گئے،
جب تک آپ کو ہدایت نہیں ملی جاتے تھے، لیکن جب آپ کو نبی بنا دیا گیا اس کے بعد آپ غار حرا نہیں گئے، نہ تو اصحاب کرام نے جا کر غار حرا کا جائزہ لیا یا وہاں پر بطور تبرک کچھ وقت گزارا، نہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی نازل نہیں بھی جاتے رہے، لیکن جب قرآن نازل ہونا شروع ہوگا، رسول بنا دیا گیا، اس کے بعد آپ نے اس چیز کو بند کر دیا۔ وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو سنیاسی بن جانا، علیحدگی، گوشہ نشینی جس کو کہا جاتا ہے، صوفیہ کے یہاں پر خلوت کے اندر رہ کر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے دلیل لی جا سکتی ہے۔ جو لوگ دلیل لیتے ہیں وہ غلط ہے۔ اب یہاں چند چیزیں خاص طور کے پر یہ جو آیت نازل ہوئی، کب نازل ہوئی ہے؟ احزاب کے موقع پر، اور اس وقت تو کنڈیشن کیسی تھی؟ سب سے پہلی اور اہم بات کہ موسم ایسا تھا کہ نقطۂ انجماد سے نیچے گر چکا تھا، یعنی مائنس کے اندر چل رہا تھا۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے سردی کا موسم آ چکا ہے اور فجر کے وقت عمومی طور کے پر 14-15 سیلسیس ڈگری ہو جاتی ہے، تو ہمیں شدید ٹھنڈی لگتی ہے۔ سوچئے گا کہ یہ مائنس میں چلے جائے، یعنی 10 کے نیچے، 5 کے نیچے، 1 کے بھی نیچے چلے جائے۔ اب اتنا ہونے کے بعد سوچئے کنڈیشن کیا ہو تو کہ موسم کتنا سرد ہوگا، لوگ اپنے خیموں سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے ایسی حالت میں۔ اب ایسے میں کہا جا رہا ہے حالات بڑے مشکل ہیں، موسم انتہائی ناسازگار ہے، اس کے باوجود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یہی اصل امتحان ہے۔ حالات جب سازگار ہو اس وقت تو نبی کی اطاعت و فرما برداری بہت اچھا ہے، لیکن اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب حالات مخالف ہوں، نامساعد ہوں، اور انسان کے لیے نبی کی اطاعت و فرما برداری بڑا مشکل عمل گزر رہا ہو۔ اصل امتحان وہاں پر ہوتا ہے، ورنہ پرسکون اور سازگار ماحول کے اندر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ تو یہ اصل امتحان یہاں پر تھا۔ دوسرا، بھوک کی وجہ سے، ایک تو حالات انتہائی سرد موسم، دوسرا بھوک کا عالم یہ تھا کہ اصحاب کرام اپنے پیٹ کے پر پتھر باندھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ جسمانی کنڈیشن تھی، یعنی موسم بھی انتہائی سخت سردی کے عالم کا، اور اس کے بعد کھانے کے لیے، اب سردی میں انسان کو عام دنوں کے مقابلے میں کھانے کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے۔ اب وہ مختلف لڑ رہے ہیں، مسلمان مسلسل لڑ رہے ہیں، اب انہیں خندق کے لیے کھدائی بھی کرنا تھا، وہ سب کیے۔ اتنا لمبا عمل کرنے کے بعد ہر وقت 24 گھنٹے وہ پہرے داری کر رہے ہیں کہ کہیں دشمن کسی جگہ سے ہمارے پر حملہ نہ کر سکے، یہ حالت ہو چکی تھی۔ تیسرا کہ مدینہ میں منافقین کی سازشیں اپنے عروج پر تھی، یعنی ہمارے اپنے درمیان جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے مخالف بنے ہوئے، دشمن تو اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہے، ہمارے اپنے درمیان جو دشمن ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہیں، وہ ہمارے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں۔ چوتھی بات، یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا اسے توڑ دیا۔ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ تشویشناک بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو خبر لینے کے لیے بھیجا۔ اب یہاں اس ضمن میں ایک اہم بات اور بھی ہے کہ آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا اور یہ کہا کہ اگر خبر اچھی ہوگی، یعنی بنو قریظہ نے معاہدہ نہیں توڑا ہے، تو اسے لوگوں کے درمیان بلند آواز کے ساتھ بیان کرنا تاکہ سارے لوگ خوش ہو جائیں کہ نہیں، بنو قریظہ نے معاہدہ نہیں توڑا بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہے، لوگوں کے حوصلے اور ہمت بڑھے۔ لیکن اگر جو باتیں ہم سن رہے ہیں اسی کے موافق خبر ہے تو چپکے سے میرے پاس آ کر بیان کرنا، کسی کو پتہ نہ نہیں۔ اور جب انہوں نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ بات سچی ہے، بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا۔ اب مسلمانوں کے لیے وہ قلعہ جہاں پر مسلمان عورتوں کو رکھا گیا تھا وہ حصہ ان لوگوں کے لیے خطرات کی زد میں آ گیا، اس لیے کہ بنو قریظہ کی طرف پڑتا تھا، بلکہ یہودیوں نے اس جانب آدمی بھی بھیجے تھے۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑی ذہین عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اور دلیر اور بہادر بھی تھی، جب دیکھا کہ اس راستے کے پر ایک یہودی آ کر چھان بین کر رہا ہے، خبر گیری کر رہا ہے، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، جو وہاں پر پہرے داری کے لیے تھے، کہا کہ جا کے اس آدمی کو پکڑو، وہ ہماری خبر گیری کرنے آیا ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا کہ یہاں مسلمانوں کی فوج نہیں ہے اور عورتیں بچے یہاں پر ہیں تو وہ لوگ آ کر ہمارے پر حملہ کر دیں گے۔ حضرت حسان نے کہا کہ نہیں، میں اتنا بہادر آدمی نہیں ہوں میں اس سے جا کر مقابلہ کر سکوں۔ حضرت صفیہ خود اتری، لباس سے بے تن کیا، ایک لکڑی اٹھائی اور جا کر اس یہودی کو اسی جگہ ختم کر دیا، جگہ کے پر مار کر ختم کر دیا، اور اس کے بعد اس کی لاش کو لا کر راستے کے پر چھوڑا۔
یہ ان کی ذہانت ہے. کیوں راستے کے پر چھوڑ دیا؟ تاکہ آنے جانے والوں کو پتہ لگ جائے ادھر کوئی ٹکڑی نفری موجود ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا تو مار دیے جائیں گے. یہ دشمنوں کا ڈر اور خوف تھا. چیچنیا کی جنگ میں بھی دیکھیے پیچھے جب معاملات بہت خراب تھے 90 کی دہائی میں، اور روس کے لوگوں نے اور وہاں کی فوجوں نے بوسنیا اور چیچنیا کے پر کیا ظلم اور ستم ڈھایا، یہ ایک بہت طویل داستان ہے. انسان اگر پڑھ لے تو حیران ہو جائے، اور اتنی تکلیف دہ ہے کہ ہم ان الفاظ کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت تو سعودی عرب کے مجاہدین ان کی مدد کے لیے وہاں پر گئے تھے، اور وہاں جانے کے بعد یہ روسی فوجی دوسرے لوگوں کو مارنے کے بعد چوراہوں کے پر لٹکاتے تھے تاکہ عوام کے اندر دہشت ہو جائے کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو ہم کو مار دیا جائے گا. تو جب سعودی فوجی وہاں ان کی مدد کے لیے گئے تو ان لوگوں نے جوابی طور کے پر ان کے نمائندہ شخصیات کو، فوجیوں کو مارا، چوراہوں کے پر لے جا کر لٹکایا، اور اللہ نے حالات کو تبدیل کر دیا. اور آج آپ دیکھیے کہ دونوں ملک آزاد ہے، اپنی آزادانہ زندگی گزار رہے. تو سعودی عرب نے جہاں جو مدد کرنا چاہیے تھا کیا. اور یہ ایک بہت طویل داستان ہے جو صرف بتانے کا مقصود. حضرت صفیہ نے مار کر راستے پہ چھوڑ دیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوبارہ کوئی یہودی اس راستے پر نہیں آیا. سمجھ گئے کہ یہاں پر مسلمانوں کے افراد موجود ہیں، جائیں گے تو مار دیے جائیں گے. یہ حالت. اور بنو قریظہ کے تعلق سے، حالانکہ قبیلہ ایسا تھا کہ جو بدعہدی نہیں کرتا تھا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جیسا کہ پورا تفصیل آپ سیرت کی کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کعب بن اشرف کے پاس ہوئی بن اخطب گیا جو بنو قینقاع کا سردار تھا. جب اسے معلوم پڑا، اس لیے کہ آپ نے بنو نذیر کا تھا، بنو نذیر کو آپ نے خیبر جلا وطن کیا تھا. جب اس کو معلوم ہو گیا کہ ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف آ کر جمع ہوا ہے، تو یہ خیبر سے سیدھے بنو قریظہ کے پاس آتا ہے. اس قبیلے کے پاس آنے کے بعد کعب بن اشرف سے کہتا ہے، کعب بن اشرف بڑا ہوشیار تھا جو بنو قریظہ کا سردار تھا. تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ہوئی بن اخطب آ رہا ہے اور یہ بڑا ذلیل آدمی ہے، خسیس آدمی ہے، مجھے بہکانے اور بھڑکانے کی کوشش کرے گا، قلعے کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ اس کو اندر آنے ہی مت دو ورنہ آنے کے بعد فتنہ پھیلائے گا. لیکن اس نے چکنی چپڑی باتیں کی، اور آخر کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنو قریظہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ کیا، معاہدہ توڑ دیا گیا. اور یہ چھوٹی بات نہیں تھی، اس لیے کہ وہ حصہ جو مسلمانوں کے لیے خطرات کی زد میں تھا، ادھر سے بنو قریظہ کے لوگوں کا خطرہ بڑھ گیا. اور مشرکین جو پہلے ہی 10,000 کا لشکر لیے ہوئے تھے، انہیں ہزاروں کی تعداد میں افراد مل گئے، ان کی طاقت، ان کی قوت میں اضافہ ہوا، اور مزید یہ کہ مسلمانوں کی قوت میں کمی آ گئی. یہ بڑے خطرات تھے. اس کے علاوہ یہاں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے، چند اہم چیزیں، کہ پانچویں اور اہم چیز، مدینہ میں چند مسلمانوں کے سوا باقی مسلمان خندق کی حفاظت اور اپنے دفاع میں رات دن مصروف تھے، اس لیے کہ مشرکین تلاش کر رہے تھے کہاں سے ہم کو موقع ملے اور ہم مدینہ کے پر حملہ برو. ان لوگوں کے لیے یہ ناک کا مسئلہ تھا. اتنا بڑا لشکر لے کر گئے اور کچھ کر بھی نہیں پائے، اندر تک نہیں گھس پائے، مدینہ محفوظ رہ گیا. یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم بات تھی. نمبر 6 کہ دشمن پوری قوت کے ساتھ بار بار خندق کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ساتھی اور اہم چیز، مسلمانوں کی دفاعی پوزیشن اس قدر کمزور تھی کہ آگ جھپکنے کے برابر بھی وہ غافل نہیں ہو سکتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ نمازیں اپنے وقت سے قضا ہو گئی، اس لیے کہ دشمن کا خطرہ تھا. نمازیں خواب بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، اتنا زیادہ خطرہ تھا. تو آپ ان ساری نمازوں کو رات کے وقت اکٹھا ادا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے پر کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن آپ نے اس وقت بد دعا کی جب ان کی وجہ سے نمازیں چھوٹ گئی. کہا کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز سے غافل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر بد دعا دی، اس لیے کہ انسان کا مقصد حیات عبادت ہے، بندگی ہے، حکومت نہیں ہے. جیسا کہ آج ہمارے یہاں باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا اصل وجود توحید حاکمیت ہے، یعنی نعوذ باللہ ہر طرف اللہ کے نظام کو نافذ کرنا. پہلے اپنے اوپر تو نافذ کر لو، اس کے بعد کہیں اور نافذ کرنا. نہ تو عقیدے کا پتہ ہے، نہ طریقے کا پتہ ہے، نہ نبی کی سنتوں کا پتہ، دین کا پتہ نہیں ہے تو کون سا دین نافذ کرو گے؟ یہ اقامت دین صرف ایک ڈھکوسلا ہے، اور اس کی آڑ میں صرف یہ حکومت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے ہیں. تو یہ حالات تھے. اس کے بعد 8ویں اور اہم چیز، دشمن 10,000 سورماؤں کے ساتھ 25 دن سے مدینے کی چھوٹی سی ریاست کا محاصرہ کیے ہوئے تھا.
اب ایسے میں 25 دن ہو چکے ہیں، باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی اور اندر سے باہر نہیں جا سکتی، بچے بلکنے کے پر مجبور ہو گئے، کھانے کے لیے لوگ پریشان ہو گئے، یہ حالت تھی۔ اب یہ اتنے مشکل حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری یقینی طور پر بنتی ہے، ورنہ لوگ مشکل حالات دیکھنے کے بعد، ہمارے یہاں مثل مشہور ہے نا کہ جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو سب سے پہلے چوہے نکل کر بھاگتے ہیں، تو یہ صحابہ کا مزاج نہیں تھا، بلکہ انہوں نے مشکل حالات کو دیکھنے کے بعد قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کہ مومنوں نے جب احزاب کو، مشرکین کے 10,000 کے لشکر کو دیکھا تو ڈرے نہیں، بلکہ کیا کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ دشمن تمہارے خلاف آئیں گے، عرب کی ساری قوتیں، ساری طاقتیں تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائیں گی، جو کہا ویسا ہی ہو رہا ہے کہ ہمیں کتنے مشکل حالات سے گزرنا ہوگا۔ یہ اصل امتحان کی گھڑی ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ صحابہ کو دیکھیں، منافقین راستہ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اور اہل ایمان اتنے بڑے لشکر کو دیکھنے کے بعد خوش ہو رہے ہیں کہ جو وعدہ اللہ اس کے رسول نے کیا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان کے ایمان اور شیوہ فرما برداری میں اور اضافہ ہو گیا، اور سختی کے ساتھ دین کے پر جم گئے، اور سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابع داری کرنے لگے۔ یہی اصل امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ یہ جو چند دو کنڈیشنیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، موسم نامساعد، حالات نامساعد، کھانے کے مسائل ہیں، دشمنوں کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، منافقوں کی سازشیں ہیں، شرارتیں، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مسلمانوں کا جمع رہنا، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ سب سے اہم مدعا ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہی قیادت و سیادت ہوتی ہے، اور ہر کوئی اپنے مزاج کے اعتبار سے چلنے لگے تو کبھی کوئی معاملہ بننے والا نہیں ہے۔ ہر کوئی سوچے میرے حساب، میرے مزاج، میری رائے کے حساب سے چلے، میں بہت بھاری سوچتا ہوں، میں بہت بھاری بولتا ہوں، تو گئے کام سے۔ یہ مزاج صحابہ کا نہیں ہے، چپ چاپ جو نبی کہہ رہے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جا کرتے تھے۔ آگے اصحاب کرام کے تعلق سے یہ جو باتیں ابھی آئی ہیں، اس کا پریکٹیکلی عملی نمونہ آگے کے دروس کے اندر انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کردار کو اپنانے کی توفیق دے جو کردار اصحاب کرام نے اپنایا، جن کی بنیاد کے پر ان کی تعریف کی گئی، اللہ اس سے راضی ہوا۔ منافقین کا جو طرز عمل ہے جس سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے، اللہ ہمیں ایسے کردار سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔